ویلکم بیک. طلال صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایم پی او کے قانون کے تحت گرفتاری ہے، کیا اس نظر بندی کو یا اس گرفتاری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. جس گورنمنٹ نے نظر بندی کے احکامات دیے ہیں انہی کے پاس ریپرزنٹیشن فائل کر کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ غلط استعمال کیے گئے ہیں، یا ایک شخص کو بلا وجہ قید میں رکھا گیا ہے، یا اس نے جو مسئلہ یا اس نے جو امن و امان کی خرابی کا مسئلہ بنا تھا اس معاملے سے اب اپنے آپ کو توبہ طائب کر لیا اور مزید نہیں کرنا چاہتا، یا اس کو بنایا گیا جرم جو ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس کو آزادی کی اختیارات اس کے گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اس کو ریلیز کر سکتی ہے. اچھا، تو یہ اپلیکیشن کس کے پاس سبمٹ ہوگی؟ گورنمنٹ کے پاس. حکومت جو متعلقہ حکومت ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کام کر رہی ہے، یا جس بھی اپنے ادارے کے ذریعے کام کر رہی ہے اس کو درخواست دی جا سکتی ہے. یعنی جو بھی کنسرنڈ آفیسر یا جو بھی ادارہ اس کے احکامات دے گا انہی کے سامنے اپیل جائے گی، اپیل جا سکتی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس ڈیسیژن کو پھر آگے سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے. اچھا، گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے اور اس کو ریلیز کر دے. بالکل بالکل. اور سپوز کہ اگر وہ اپیل خارج ہو جاتی ہے تو پھر کوئی عدالت ہے ایسی جہاں پہ اس کو چیلنج کیا جا سکے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسی عدالتیں تو دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں. جب بھی قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا تو عدالتیں ہمیشہ موجود ہیں. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کی نظر بندی غیر قانونی ہے اور گورنمنٹ بھی اس چیز کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہی، تو اس معاملے کو وہ جا کے کسی بھی عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے، جس میں ہمارے یہاں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس موجود ہیں. اور وہ عدالتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ایک شخص کو نظر بند جس قانون کے تحت کیا گیا ہے اس قانون کا اطلاق غلط کیا گیا، یا اس قانون کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ناجائز طور پہ کیا گیا ہے، یا جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہونے کے باوجود اس شخص کو جو ہے وہ اب کسی مقصد کی وجہ سے، کسی سیاسی مقصد کی وجہ سے یا کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے مزید قید میں رکھا جا رہا ہے، تو عدالتیں بھی اس قانون کے تحت اس نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہیں. اچھا، اس میں سٹیپ پھر کیا ہوگا؟ پہلے ہم سیشن کورٹ میں جائیں گے یا ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ جائیں گے؟ جوریسڈکشن جو ہے وہ ہائی کورٹس کے پاس اور سپریم کورٹس کے پاس ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جو آئینی طور پر بیسیکلی جب کسی شخص کو بلا وجہ قید میں رکھا جائے گا، یہ اس کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے، وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے. جب فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہمارے یہاں دو ہیں، جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹس ہیں. ان عدالتوں میں جا کے آپ اپنے کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی عمل کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی معاملات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اچھا، میرا ایک جائز حق ہے جس کا میں تقاضا کر رہا ہوں، اور وہ میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کے متاثرین میں شامل ہیں. اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو متوجہ کرتے ہیں، اور بالآخر ہم تنگ آ کے یا ریئیکشن میں یا اپنے مطالبے کے حق کے لیے، اپنے حق کے مطالبے کے لیے ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، تو کیا مجھے ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا جانا چاہیے یا مجھے میرا حق دیا جانا چاہیے؟ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو یہ رائٹ ہے ہر ایک کا، یہ آئینی حق بھی ہے، ایز اے انٹرنیشنل رائٹ، ہیومن رائٹس بھی آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ بھی آپ کے پاس حق حاصل ہے کہ آپ پرامن طریقے سے کسی بھی احتجاج میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، یا خود بھی احتجاج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ احتجاج جو ہے وہ امن و امان کی خلاف ورزی کا یا اس کی خرابی کا باعث نہ بنے. مثال کے طور پر اگر چند افراد کھڑے ہیں اور وہاں پہ ان کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تنگ کریں گے، اپنے غیر آئینی اور غلط مطالبات منوائیں گے، وہ تو غیر قانونی ہے. لیکن اگر آپ قانونی حق کے لیے جاتے ہیں، لڑتے ہیں، تو کسی بھی صورت میں آپ کو کسی بھی قانون کے تحت، صرف ایم پی او نہیں، کسی بھی قانون کے تحت آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ادارہ آپ کی بات سننے کا پابند ہے. ہاں، اگر آپ کے مطالبات غیر قانونی، غیر آئینی ہیں، تو پھر کوئی بھی ادارہ آپ کی بات سننے کا پابند نہیں ہے. اگر آپ غیر آئینی اختیارات کو، مطالبات کو لے کے سڑکوں پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ احکامات جاری کیے جائیں گے ادارے کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، علاقہ پولیس کی طرف سے، کہ آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کے مطالبات غیر قانونی، غیر آئینی ہیں، یا ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے، وہاں پہ جائیں، اور وہ بات نہیں مانی جاتی، تو پھر اس میں جو ہے وہ ایم پی او بھی لاگو ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی قوانین جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے وہ بھی سارا کچھ لاگو ہو سکتا ہے، اور متعلقہ اگر قانون کی خلاف ورزی کسی دوسرے قانون کے تحت کی گئی ہے تو وہ بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. لیکن اپنے جائز حق کے لیے اور ایک پرامن احتجاج، اس کی اجازت ہر شخص کو حاصل ہے. جب پرامن احتجاج کو پرامن تو رکھنا ہے جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، لیکن اگر پولیس یا کوئی اور ریاستی ادارہ اس احتجاج کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو سبوتاج بھی کریں، ہم پہ لاٹھی چارج بھی کریں اور پھر ہم ہی کو نظر بند بھی کر دیں، تو یہ ممکن تو ہے نا؟ ممکن سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں جو ریاستی ادارے ہیں ان کا کام جو ہے وہ اس نظام کو چلانا ہے۔ اگر ایک نظام نہیں چل پا رہا تو اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ انتظامی ادارے بنائے گئے، جس طرح پولیس ہے۔ اب پولیس کا کام کیا ہے کہ اس نے امن و امان کو قائم رکھنا ہے۔ اب امن و امان کو قائم رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی پرامن احتجاج میں فوری طور پر آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ پرامن احتجاج کے لیے پرامن طور پر کسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پولیس آپ کے خلاف غیر قانونی کارروائی کرتی ہے، آپ کے اوپر مار پیٹ کرتی ہے، آپ کو موقع نہیں دیتی، آپ کی بات چیت جو ہے وہ نہیں سنی جاتی، آپ کی بات نہیں سنوائی نہیں ہوتی اور آپ کو جرم کر دیا جاتا ہے، تو پولیس کی طرف سے اٹسیلف جرم ہے۔ آپ پولیس کے اگینسٹ جو ہے وہ جا کے ایف آئی آر بھی درج کرا سکتے ہیں، عدالتوں میں بھی آپ جا کے انصاف لے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ایک حق دینے کے لیے ایک ادارے کی طرف رجوع کرنے کا کہہ دیا گیا، جب آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا پرامن طور پر لے کے آپ فلاں افسر کے پاس، فلاں ادارے کے پاس اپنی درخواست لے کے جائیں اور آپ کا مطالبہ جو ہے وہ حل کیا جائے گا، یا آپ کے لیے فلاں ادارہ موجود ہے، اور وہاں پہ جانے کی بجائے آپ بضد ہیں کہ ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے، تو پھر امن و امان، یہ سڑکیں بند کرنا، اس کا پھر مجبوری طور پر پھر اداروں کو بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اس کو بھی مس یوز کر لیا جاتا ہے، ایٹ ٹائمز مس یوز ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ان کو بھی مینپولیٹ کر لیا جاتا ہے، مس یوز بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو بھی مس یوز کر کے باہر نکالا جاتا ہے اور پھر یہ معاملات کو خراب کیا جاتا ہے۔ لیکن ادارے جو ہیں ان کا ایک اپنا تقدس ہے، اس کو جو ہے وہ بہرحال برقرار رکھنا چاہیے۔ اچھا، مجھے ریاست کی کسی بھی محکمے سے کوئی شکایت ہے اور میری شکایت کو نہیں سنا جا رہا اور میں اس پہ ریئیکٹ کرتا ہوں، میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ ریاست مجھے اٹھا کے اندر ڈال دے، تو وہ مجھ سے نیگوشیٹ کر کے میری بات کیوں نہیں سنتے اور اس محکمے سے میرا حق کیوں نہیں دلوا دیتے؟ پھر اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، آپ کا معاملہ کیا ہے، کس ادارے کے ساتھ ہے۔ ایک سب سے بڑی ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ ان اویئرنیس ہے، ہم آگاہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل احتجاج ہی ہے، ہر مسئلے کا حل ڈنڈا ہی ہے، کہ اگر جو ہے وہ سختی نہیں کی جائے گی، احتجاج نہیں کیا جائے گا، ڈنڈے سے بات نہیں منوائی جائے گی تو ہماری بات نہیں منے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، ادارے موجود ہیں، ادارے کسی نہ کسی حد تک اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص ادارے کے پاس جاتا ہے اپنے حق لینے کے لیے، جب آپ کو حق نہیں ملتا تو آپ کے پاس اختیارات ہیں، عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں۔ جب آپ ہر شخص کسی بھی جگہ سے آپ مطمئن نہیں ہوتے تب آپ عدالتوں یا کسی ادارے کے خلاف نہیں آپ آ سکتے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں گئے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا، تو اب آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی اور آپ احتجاج کرنے آ جائیں، پھر تو ہر شخص احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دیکھیں، سچ اور جھوٹ جو بھی ہے، فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اس چیز کو نہیں کہتا، لیکن ادارے جو ہیں وہ آخر ایک فیصلہ ہی کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے حق میں۔ اگر آپ کے حق میں ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا تو میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، اگر ہر شخص یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر تو امن و امان خراب ہی ہوگا ملک کا۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آتا ہے یا عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے، تو 3 MPO یا 5 MPO یا 16 MPO کے قانون کے تحت اگر کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کر رہے آپ؟ سر، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اریسٹ کیا کیوں گیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، قانون اٹ سیلف غلط نہیں ہوتا، اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے۔ اگر ایک قانون بنایا گیا امن و امان کی بہتری کو، ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، پبلک پیس اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے، اگر کوئی شخص پبلک پیس اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی ایسی تقریر کرتا ہے، کوئی ایسا حرکت کرتا ہے جس سے امن و امان کو خطرہ ہے، مثال کے طور پر سڑکیں پہ ٹائر جلا کر آگ لگانا شروع کر دے، یا اپنا اداروں کو آگ لگانے کی کوشش کرے، بلڈنگز کو آگ لگانے کی کوشش کرے، اب اس چیز کو روکنے کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ جب قانون حرکت میں آئے گا تو قانونی طور پر اگر کسی کو اریسٹ کر لیا گیا تو اس میں کوئی عدالت جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ قانونی طور پر کیا گیا۔ ہاں، اگر کسی کو ناجائز، جیسے ہم نے پہلے بات کی، سیاسی طور پر اریسٹ کر لیا گیا، اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کو اریسٹ کر لیا گیا، وہ بیٹھا بٹھایا تھا، رات کو پولیس آئی اریسٹ کر کے لے گئی، تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حق کی خلاف ورزی ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس سے پبلک امن و امان خراب ہو، تب آپ اس معاملے کو غیر آئینی ڈکلیئر کرانے کے لیے عدالتوں میں جا سکتے ہیں اور عدالتیں آپ کو ریلیف دیں گی۔ اچھا، یہ تو ہیں وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، جو پریکٹس ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ سر، پریکٹس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو مس یوز کیا گیا سیاست دانوں کی طرف سے، ہمارے حکمران طبقے نے اپنی
جو مخالفین ہیں ان کو کچلنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا. اسی قانون کا نہیں، اور بھی بہت سارے قوانین کا استعمال کیا گیا جس میں لوگوں کو ناجائز سزائیں بھی دی گئیں، لوگوں کو ناجائز طور پہ جو ہے وہ ملک سے بے دخل بھی کیا گیا، بعد میں ان کو واپس بھی آنے کا اختیار دیا گیا، بعد میں ان کے خلاف یہی بنائے گئے، انہی عدالتوں نے انہی قوانین کے تحت پہلے ان کو سزائیں دی، بعد میں ان کو بری بھی کیا. تو مس یوز آف پاور جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر یہ معاملات جو ہے وہ بدقسمتی سے پائے جاتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سامنے لانے والا جو ہے وہ مزید مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص جو ہے وہ قانون کو پازیٹیو ہی یوز کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ترقی پذیر ممالک میں ان کا نیگیٹو استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جو بنیادی مقصد اپنا جو اقتدار ہے اس کو طول بخشنا، دوام بخشنا، اور جو اب مخالفین ہیں ان کو سختی سے کچل دینا تاکہ ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ بات نہ کر سکے اور عوام کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی جو ہے ایک لمبے عرصے تک کی جائے. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے ٹیکٹکس تھے، لیکن کیا سیاسی حکومتیں بھی یہی ٹولز یوز کر رہی ہیں اپنے مخالفین کو کچلنے کے سر لیے؟ کرتی رہی ہیں. آپ اگر تاریخ دیکھیں سب سے زیادہ استعمال ہی جمہوری حکومتوں نے کیا. 80s سے لے کے 90s تک کی جو یہ جمہوری حکومتیں تھیں، انہوں نے اس قانون کا بے دریغ استعمال کیا. ایک گورنمنٹ کی ایک پارٹی کی حکومت آتی تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی تو وہ اپوننٹ پارٹی پہ کرتی تھی. اگر ایک حکومت کی پارٹی کی حکومت آتی تھی، وہ مسلم لیگ تھی، تو وہ دوسری پارٹی پہ کرتی تھی. جو بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ اپنا جو دور ہے یہ بھی گزارا جائے اور آنے والے دور کے لیے لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کی جائیں، اور دوسرے بندے کو جو ہے وہ عوام کی نظر میں برا گردان دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ ووٹ لے کے دوبارہ جو ہے وہ پاپولرٹی کے تحت ووٹ لے کے دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے تیار ہو جائے. سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کے بعد ڈکٹیٹرز نے کیا، ہر طرح کیا، وکلا کے خلاف بھی کیا اور عام عوام کے خلاف بھی کیا، لیکن جو جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف بہت زیادہ استعمال اس قانون کا کیا.